السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 2 مئی 2025 اور جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی خاص دن، جس دن جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے اتنا ہی کم۔ اللہ تعالیٰ نے آج بڑا ہی خوبصورت موسم عطا کیا ہے فرینکفرٹ میں بسنے والے مسلمانوں کو، اور امید ہے کہ آج جمعہ پہ حاضری بھی کافی زیادہ ہوگی۔ ویسے تو ہر جمعہ والے دن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عموماً جب کوئی چھٹی کا دن اٹیچ ہو جائے فرائیڈے جمعے کے ساتھ اور پھر آگے پھر سیٹرڈے سنڈے کی، اس دن ذرا حاضری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی خبر جب انسان تک پہنچتی ہے تو بندے کا دل کرتا ہے دوستوں تک بھی ضرور پہنچائے۔ ابھی آپ کے ساتھ ایک بڑی مزیدار قسم کی واقعہ یا بات شیئر کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں فرینکفرٹ کی گلیوں کے۔ پرانا علاقہ، یہ ادھر سے گزرتے ہیں آرٹ، اس کو کیا بونمیز کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ واقعہ میں پڑھ رہا تھا، میں اس کو اپنے الفاظ میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ کسی نے بیان کیا کہ کسی ملک میں، یہ جو یورپ کا کوئی ایسٹ یورپ کا، کہ اس میں کسی آرٹسٹ نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو انسان سے ہٹ کے ایک چیز بنا کے ایک ایسی جگہ پہ کھڑی کر دوں گی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں۔ ان کو بظاہر دیکھنے میں انسان، لیکن میرے فیلنگز جو ہیں وہ میں نہیں شو کرنے، اور بالکل ایک جیسے کوئی چیز کھڑی ہے، جیسے کوئی مجسمہ ہے تو وہ، اور اس کے سامنے مختلف چیزیں رکھ دی جائیں گی انسانی فطرت کے مطابق۔ وہاں پھول بھی پڑے ہوں گے، وہاں تحفہ دینے کے لیے چیزیں بھی پڑی ہوں گی، وہاں تعریفی کارڈ بھی پڑے ہوں گے، وہاں چاقو بھی پڑا ہوگا، وہاں گن بھی پڑی ہوگی سامنے میز پہ، لوگوں کو جج کرنے کے لیے کہ لوگوں کی ذہنیت کس طرح دوسرے کے متعلق بنتی ہے جب اس کو یہ پتہ ہو کہ ایک انسان نما ایک فیلنگ لیس فگر سامنے کھڑا ہے۔ اس نے بارہ وہ تجربہ کیا، اور اس نے بڑا ہی حیران کن رزلٹ نکلا کہ لوگ پہلے آئے، بڑے خوبصورت انہوں نے فیلنگ دی، کسی نے اس کو کس کی، کسی نے اس کے لیے تحفے کے اظہار کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آگے، اس میں ایسے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے جنہوں نے یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ اس کو تکلیف دے کے کیا ہوتا ہے بھلا۔ کسی نے لوگ چاقو لے کے اس کو چھیلنے کی، اس کے ماتھے پہ کٹ لگایا، کسی نے اس کو چونڈی کاٹی، کسی نے اس کو گالیاں دیں، صرف یہ محسوس ہونے کے لیے کہ انسانوں کے اندر دوسرے انسان کے متعلق جب اس کو یہ پتہ ہو کہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملنا، کوئی آگے سے فیلنگ کا رزلٹ نہیں آنا، تو وہ کس طرح اس کی اپنی سوچ بدل جاتی ہے، وہ کتنا ظالم ہو جاتا ہے، کتنا کروئل ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس نے بہرحال پھر ایک بندہ ایسا بھی آ گیا کہ اس نے آ کے گن اٹھائی اور اس کے ماتھے پہ رکھ دی، یعنی وہ قریب تھا کہ وہ اس کو مار ہی دیتا، لیکن بہرحال وہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے پھر اس کو اس پروگرام کو ختم کر دیا۔ رزلٹ انہوں نے یہ نکالا کہ یہ جو انسان ہے، جب اس کو یہ پتہ ہو کہ میرے لیے کوئی کسی قسم کا ڈر خطرہ نہیں ہے اور مجھے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، تو وہ وحشی تک بن جاتا ہے، جو کہ آج پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انسان نہیں رہا ہے، وہاں وحشی بن چکے ہیں۔ مذہب جو ہے، کوئی بھی مذہب، وہ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا سکھاتا ہے۔ اس کو کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے کہ میں فلاں مذہب سے میرا تعلق ہے تو کوئی خدا یا کوئی، ہر مذہب میں وہ جو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمارا محاسبہ ہوگا، ہمیں کوئی سزا ملے گی اگر ہم نے کوئی غلط کیا۔ لیکن ہمارا دیش پاکستان اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ مذہب تو ہمارا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاری کردہ اس نبی کا مذہب، جو کہ رحمت العالمین تھے اور پوری تمام مذاہب سے بلند مذہب، لیکن ان کی جو حرکات ہیں وہ اس واقعہ میں بیان ہونے والی وہ ہو چکی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو بھی ظلم ڈالیں، جو بھی احمدیوں کے ساتھ ہم سلوک کر لیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔
اب وہ پاکستان میں جو گرے سے گرا انسان جس کو آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں بدنام ترین کسی بھی سینس میں، جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے جرائم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ میری اب کوئی معافی کا کوئی چانس نہیں ہے کہ معاشرے میں میری کوئی عزت، وہ کیا کرتا ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو احمدی نماز کے لیے جا رہے ہوں، جمعے کے لیے جا رہے ہوں، کوئی نیک کام، اس کے اوپر 4 بندے اپنے جیسے کھڑے کرتا ہے اور اس کو ویڈیوز کے ذریعے دنیا بھر میں شیئر کرنے کے لیے کہ میں ہیرو بن جاؤں، میری شکل دنیا میں آئے کہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ جو نماز پڑھنے کے لیے احمدی جا رہے تھے، ان کی عمر 70 سال تھا، 80 سال، میں نے ان کو جناب روکا اور میں نے ان کو گالیاں نکالی اور میں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ یہ ہے اس وقت پاکستان میں حالات بن چکے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پیچھے نہ حکومت، نہ کوئی ادارے، نہ کوئی، جس کو کہتے ہیں نا جس کا کوئی والی وارث نہ ہو تو اس کو جس طرح یتیم کوئی ہو تو اس کو کوئی پوچھتے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے لوگ ہوتے ہیں ان کا والی وارث خدا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے۔ جو حالات اس وقت پاکستان کے بن چکے ہیں اور بنتے نظر آ رہے ہیں، چند آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے لوگ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے ان مظلوم لوگوں کے لیے کیا دکھایا ان کو اور کیا نشان۔ باقی مسجد قریب آ گئی ہے، انشاءاللہ جمعے کا باقی مناظر دیکھتے ہیں۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فحيوا بأحسن منها Und wenn ihr mit einem Gruß gegrüßt werdet, so erwidert ihn. آج کا جو خطبے کا ٹاپک ہے وہ السلام علیکم کا تحفہ ہے۔ آغاز میں خاکسان نے آیت کی تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں کوئی خیر سے گالی کا تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر پیش کیا کرو یا وہی لوٹا دیا کرو۔ صفات باری تعالیٰ میں سے ایک خوبصورت صفت السلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سلامتی، امن اور فلاح کا سرچشمہ ہے۔ السلام علیکم کا تحفہ محض ایک رسمی جملہ نہیں بلکہ سلامتی اور محبت کی علامت ہے۔ جو شخص السلام علیکم کہتا ہے وہ دراصل خاموشی سے وعدہ کرتا ہے کہ نہ تو مجھ سے کوئی ڈرنے کی بات ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی نقصان پہنچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں سلام کو رواج دو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کیا کرتے تھے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی اور نوجوانوں کو بھی، حتیٰ کہ قبرستان میں مدفون لوگوں کو بھی۔ السلام علیکم کہنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اور جو پہل کرے اس کے لیے زیادہ اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے آداب بھی سکھائے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے کو، ایک فرد واحد جماعت کو، اور جو شخص کسی مجلس سے رخصت ہو یا گھر میں داخل ہو تو سلام کرے۔ جیسا کہ احباب کو معلوم ہے آئندہ ہفتوں میں مختلف پروگرام ہونے ہیں،
مثال کے طور پر شورا ہے، اجتماعات ہیں، ریجن اجتماعات ہوں گے، پھر نیشنل اجتماعات ہوں گے، اس کے بعد پھر جو سال کا ہائی لائٹ ہے جلسہ سالانہ یو کے کا اور جرمنی کا. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ سے بلکہ آج سے ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے جو ہمیں نظر آئے اس سے پہلے ہم نے بڑھ کر ثواب حاصل کرنا ہے، ہم نے جو سلام کی دعائیں دینی ہے اور دوسرے کو واجب کر دینا کہ وہ جواب دے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ خاک صاحب ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے. ہمارے پیارے امام بار بار پچھلے خطبات میں ہمیں اس بات کی توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی کافی مشکلات میں ہیں مختلف جگہوں میں اس دنیا کے، خصوصاً پاکستان میں جو ہمارے احمدی بہن بھائی ہیں ان کے حالات کافی مشکل ہیں. اور اسی طرح پچھلے 2 ہفتوں میں 2 شہادتوں کی قربانیاں بھی 2 بھائیوں کو دینے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. لیکن حضور نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو دعائیں ہم کر رہے ہیں یا جو ہمیں کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، وہ اس طرح سے ہم ابھی کر نہیں رہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضور اکبر جو بار بار ہمیں اس بات کی توجہ دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دعا کریں ان لوگوں کے لیے بھی جو مشکلات میں، کیونکہ اگر ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، ہم تو یہاں جرمنی میں بیٹھے ہیں، اچھے حالات ہیں، اور لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کی برکت ادھر بیٹھے ہیں. ہم زمانے کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے ہاتھ میں ہم نے بیعت کی، ان کے خلفاء کے ہاتھوں پر ہم نے بیعت کی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اور یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا تھا اس کی ببرکت ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانا تھا اور ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ لے آئے ہیں. لیکن ہمیں یہ کبھی بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے تھے. حضرت مسیح موعود قادیان میں تھے. اس کے علاوہ جس طرح سے حالات بن رہے ہیں، جس طرح سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اپنی جانوں کی، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ کم از کم ہم اپنی عبادات جو ہیں وہ ایک ایسے معیار پر لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ ہے اس دنیا میں وہ بھی ہمارے سے راضی ہو. اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کے معیار کو اس حد تک بڑھائیں کہ جو ہماری دعائیں ہیں ان سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ